السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب سنن ابن ماجہ کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب فی الایمان، یہ باب چل رہا ہے۔ اس سے پہلے دو احادیث آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ تیسری حدیث مؤلف ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں حدثنا سہل بن ابی سہل و محمد بن عبداللہ بن یزید قال حدثنا سفیان عن الزہری عن سالم عن ابیہ قال سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یعید اخاہ فی الحیاء فقال ان الحیاء شعبۃ من الایمان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت سالم روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیٹے حضرت سالم اپنے والد یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، قال انہوں نے فرمایا، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یعید اخاہ فی الحیاء، سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجلا ایک آدمی کو یعید اخاہ فی الحیاء نصیحت کر رہا تھا وہ اپنے بھائی کو حیا کے سلسلے میں۔ وعظ یعظ کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنا، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس معنی کی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے اس کا معنی بتلائے، انسہ یخوف ویذکر، یعنی وہ اسے نصیحت کر رہا تھا یا اسے حیا کے سلسلے میں ڈرا رہا تھا، خوف زدہ کر رہا تھا۔ اخاہ فی الحیاء، اپنے بھائی کو فی الحیاء، حیا کے سلسلے میں، اور یعید اخاہ فی الحیاء کا معنی اور مفہوم یہ ہے، یعنی وہ ڈرا رہا تھا کا مطلب کیا ہے، یعنی وہ اس کو بہت زیادہ حیا ہونے پر ملامت کر رہا تھا، یعنی بہت زیادہ حیا ہونے پر اسے جو ہے وہ ملامت کر رہا تھا۔ اے یلومہ علی کثرتہ وانہ اضر بہ، یعنی وہ اس کی کثرت پر ملامت کر رہا تھا اور اس بات کی وضاحت کر رہا تھا کہ یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، یعنی بہت زیادہ حیا نہ کرو، جیسا کہ ہوتا ہے بہت سارے لوگ شرمیلے ہوتے ہیں، حیا ہوتی ہے ان کے اندر، تو اب ایسی صورت میں وہ اپنے حق کی بات بھی نہیں کہہ پاتے ہیں، تو اسی بات پر وہ اپنے بھائی کو ملامت کر رہا تھا، اسے نصیحت کر رہا تھا کہ یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ بات یعنی ملامت کر رہا تھا، وہ نصیحت کر رہا کا مطلب کیا ہے، یعنی اس کو جو ہے بہت زیادہ شرم اور حیا ہونے کی وجہ سے ملامت کر رہا تھا۔ اسی طرح سے بخاری میں اس کے جو الفاظ ہیں اس حدیث کے، وہ اس طرح سے ہیں، یعاتب اخاہ فی الحیاء، یعاتب فی الحیاء اخاہ فی الحیاء، یعنی وہ اپنے بھائی کو سرزنش کر رہا تھا حیا کے سلسلے میں، یقول کہہ رہا تھا، انک لتستحی حتی کانہ یقول قد اضر بک الحیاء، یعنی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تم بہت زیادہ حیا کرتے ہو، یہاں تک کہ اس نے یہ بھی اس سے کہا کہ تمہیں یہ نقصان پہنچائے گی، یعنی یہ حیا تمہارے لیے پریشانی کا سبب بن جائے گی۔ آئی بات میں؟ جیسا کہ اردو زبان میں ایک کہاوت کے طور پر کہہ دیتے ہیں لوگ، جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم،
تو اسی انداز میں وہ اپنے بھائی کو ڈرا رہا تھا اور خوف زدہ کر رہا تھا، یا اسے نصیحت کر رہا تھا کہ یہ جو ہے تمہارے اندر شرمیلا پن ہے، اس سے تمہیں بچنا چاہیے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بخاری کی جو روایت ہے اس میں یعاتبو کے الفاظ ہیں، جبکہ یہاں جو الفاظ ہیں وہ یعیدو کے الفاظ ہیں۔ یعیزو کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنا، یعاتبو کا مطلب ہوتا ہے سرزنش کرنا، یعنی اس کو ڈانٹ پھٹکار کرنا۔ ممکن ہے یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ اکٹھا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں سنا وہ دونوں ہی چیزیں اس آدمی نے اپنے بھائی سے کہی ہوں، یعنی وہ سرزنش بھی کر رہا ہو اور اسی طرح سے نصیحت بھی کر رہا ہو، تو دونوں چیزیں ممکن ہیں۔ تو کسی راوی نے اسے نصیحت سے تعبیر کر دیا اور کسی نے اسے سرزنش سے تعبیر کر دیا۔ تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے حدیث کے معنی اور مفہوم میں کسی بھی طرح کا کوئی فرق آتا ہو، دونوں طرح سے بہرحال صحیح اور درست ہے معنی اور مفہوم۔ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ معاملہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر کے جا رہے تھے، تو یہ آدمی اپنے بھائی کو ایسے کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا دعہو، اسے چھوڑو، اترک، یعنی اسے چھوڑو اس کے حال پر، اور حیا کے سلسلے میں جو اسے تم ملامت کر رہے ہو، اسے سرزنش کر رہے ہو، یہ رہنے دو، نہ کرو۔ فقالا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسے چھوڑو، یعنی اس کے حال پر چھوڑو، رہنے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحیاء شعبۃ من الایمان، یقیناً حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ حیا کا معنی اور مفہوم اس سے پہلے آپ کے سامنے بتلایا گیا کہ حیا سے مراد وہ اخلاقی کیفیت ہے جس کی وجہ سے انسان معیوب امور سے پرہیز کرتا ہے اور حقدار کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتا ہے۔ آئی بس میں، اور شعبتن کا کیا معنی اور مفہوم ہے وہ بھی اس سے پہلے بتلایا گیا، یعنی شاخ، یا اسی طرح سے قطعۃ من الشیء، کسی بھی چیز کا ایک ٹکڑا، یا الفرقۃ یعنی گروہ، جماعت۔ آئی بس میں، تو یہ معنی اور مفہوم اس سے پہلے فرقہ شعبہ کا بتلایا گیا۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ قرار دیا، اور یہ ایک طرح سے تعلیل اور علت ہے اس امر کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناصح کو، نصیحت کرنے والے بھائی کو حکم دیا تھا، اور وہ کیا ہے؟ دعاہو، یعنی اسے چھوڑو، اترک علی حالہ، یعنی اس کو اس کے حال پر چھوڑو، اسے اس کے سلسلے میں یعنی حیا کے سلسلے میں لعنت و ملامت نہ کرو، اسے سرزنش نہ کرو۔ کیوں؟ اس کی وجہ بتلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، یعنی ایمان کا ایک حصہ ہے، اور جب یہ ایمان کا ایک حصہ ہے تو پھر اسے سرزنش کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہوگا۔ آئی بات میں، اسے ترک کرنے پر ابھارنا یہ پھر درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے نا، یہ ایک طرح سے ایمان ہے۔ بعض علماء نے اس کا معنی اور مفہوم یہ کہا ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، مطلب یعنی جس طرح سے ایمان آدمی کو، انسان کو معصیات اور برائیوں سے بچاتا ہے، ایسے ہی حیا بھی انسان کو برائیوں سے، معصیات سے، گناہوں کے کاموں سے بچاتی ہے۔ تو گویا کہ یہاں حیا کو ایمان کا جو نام دیا گیا وہ ایک طرح سے مجازن ہے، یعنی مجازی طور پر یہ نام دیا گیا ہے، حالانکہ وہ دونوں الگ الگ چیزیں، یعنی حیا الگ ہے اور اسی طرح سے ایمان الگ۔ یہ اس لیے کہا گیا ہے
کہ جس طرح سے ایمان روکتا ہے معصیات سے، ایسے ہی حیا بھی معصیات سے روکتی ہے۔ آئی بس میں تو یہ ایک طرح سے مجازن استعمال ہوا ہے، یہ بعض علماء کا کہنا ہے۔ تو حیا کو ایمان کا نام اس لیے دیا گیا کہ یہ معصیات سے روکنے میں ایمان کے قائم مقام ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ لیکن یہ کہنا کہ یہ مجازن ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ مجازن اس کا نام حیا کو ایمان کہہ دیا گیا، یہ صحیح اور درست بات نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا نام حیا نہیں رکھا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا ایمان ہے۔ آئی بات میں یعنی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ حیا ایمان ہے، حیا ایمان ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے۔ آئی بات میں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ، ایمان کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے یہ حیا، یعنی ایمان کا ایک جز ہے۔ آئی بات میں لہذا یہ کہنا کہ یہاں حیا کو ایمان کا جو نام دیا گیا ہے وہ مجازن ہے، یہ صحیح اور درست بات نہیں ہوگی۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ ایمان کے اجزاء میں سے، ایمان کے جز میں سے ایک جز ہے۔ آئی بات میں تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان کے اجزاء میں سے ایک جز حیا بھی ہے، اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ایمان کے اجزاء ہیں، ایمان کے کئی اجزاء ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے حدیث میں بھی اس بات کی وضاحت کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 60 اور 70 سے یا 70 سے زائد شعبے ہیں، 60 یا 70 سے زائد شعبے ہیں۔ تو یہ حدیث اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ تو ایمان جو ہے یہ اجزاء ہیں اس کے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ حیا مومن کی خوبی ہے، حیا ایمان کا جز ہے، اس لیے ہر وہ کام جو بے حیائی کی طرف لے جانے والے ہوں ان سے اجتناب کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، اس بات کی دلیل ہے، اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ایمان کے کئی اجزاء ہیں، جز ہیں، یعنی یہ ایمان جو ہے مرکب ہے، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا اعتقاد ہے ایمان کے تعلق سے۔ اسی طرح سے یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، کیونکہ حیا میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ کبھی کسی انسان کے اندر حیا کم ہوتی ہے، کسی دوسرے انسان کے اندر حیا زیادہ ہوتی ہے، تو یہ تفاوت ہوتا ہے حیا کے درمیان میں۔ یہ اسی طرح سے اور بھی جو شعبے ہیں، شعبۃ من الایمان کا ہے نا، تو ایمان کے اور بھی بہت سارے شعبے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے حدیث میں بتلایا گیا کہ 60 یا 70 سے زائد شعبے ہیں، تو ان میں بھی کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوا کرتی ہے۔ آئی بات میں تو یہ ایمان کی کمی اور زیادتی کی بھی دلیل ہے۔ حیا کی فضیلت پر یہ حدیث دلالت کر رہی ہے کہ آدمی کو باحیا ہونا چاہیے، اور حیا کا مطلب یہ ہے کہ وہ معصیات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اور اسی طرح سے جو چیزیں احکام الہی میں سے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے حکم دیے ہیں، ان کو اپنائیں۔ امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔